أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت، ہر فرقے میں سے ایک ایک گروہ فوج، ان میں سے جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس ان کو پھر روکا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے، پوچھیں گے کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ تم نے ان کا علم کے اعتبار سے احاطہ بھی نہیں کیا، ان کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا۔ ماذا کنتم تعملون، بلکہ اور بھی کام کیا کرتے تھے تم۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور واقع ہو جائے گی بات ان پر وعدہ عذاب کا ان کے ظلم کی وجہ سے، پس وہ بول نہیں سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن کو بنایا مبصراً، دیکھنے کے لیے جس میں وہ دیکھیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں، پس گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جسے اللہ چاہے گا وہ محفوظ رہے گا اس گھبراہٹ سے، قیامت کی گھبراہٹ۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے اسی کے سامنے آئیں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، جھک کر اللہ کے سامنے آئیں گے اور جھکے رہیں گے، عاجزی کریں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو، تو گمان کرتا ہے ان کو، خیال کرتے ہیں ان کو یہ کھڑے ہیں
اور ہلیں گے نہیں، حالانکہ وہ قیامت کے دن چل پڑیں گے، بادلوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کاریگری ہے اس اللہ کی جس نے ہر چیز کو مناسب انداز پر مضبوط طریقے سے بنا رکھا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 88 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے کا ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا اور غیب کی باتوں کو جاننے والا، ما کان ما یکون کا علم رکھنے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے، نبیوں ولیوں کے بارے میں، کسی قبر والے کے بارے میں، کسی فرشتے کے بارے میں کہ وہ غیب جانتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم ان کو غیب کی باتوں کو ان کی طرف منسوب کرتے ہو، وہ تو وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نے دوبارہ کب اٹھایا جانا ہے قبروں سے۔ تم دوسروں کی خبروں کو ان کی طرف منسوب کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت ضرور بضرور آئے گی، لیکن کفار اس کا انکار کرتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے مسئلہ توحید کا، رسالت کا انکار کیا، جنت اور جہنم کا انکار کیا، اسی طرح وہ قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا یہ ہمارے اوپر ایک لازم اور وعدے کی بات ہے، بلا وعدنا علیہ حقا، سچی بات ہے کہ قیامت ضرور بضرور آئے گی اور ہم دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو قیامت کے احوال اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے ان کفار کے درمیان اور باقی لوگوں کے درمیان، اور وہ فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکے گا، کوئی آواز نہیں اٹھا سکے گا، پکا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ جو کفار ہیں ان کی حالت مردوں جیسی ہے، جیسے مردے نہیں سنتے اسی طرح فرمایا یہ کفار بھی آپ کی باتوں کو نہیں سنتے، آپ سناتے رہیں، اپنا مشن بیان کرتے رہیں، یہ نہیں سنتے،
تو پھر اس کا وبال آپ پر نہیں ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ اپنا بھگتیں گے اور آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ مشن بیان کرتے رہیں۔ اور آج کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد کچھ قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ قیامت کے احوال کیا ہیں، اس دن کیا حالات ہوں گے۔ فرمایا کہ ہم قیامت والے دن ہر امت سے فوج گروہ جمع کریں گے، گروہوں کی شکل میں لوگ آئیں گے، جماعتیں آئیں گی۔ مشرک جب آئیں گے تو ان میں بھی گروہ ہوں گے، کچھ گھوڑے کے پجاری ہوں گے، وہ الگ ان کا گروہ ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ گھوڑے کے پجاری تھے۔ کچھ گائے کے پجاری ہوں گے، وہ الگ ان کا گروہ ہوگا، بتایا جائے گا کہ یہ کس کے پجاری تھے، گائے کے پجاری تھے۔ کچھ مورتیوں کو پوجنے والے جو گزرے ہیں ان کا الگ گروہ ہوگا، کچھ نے قبروں کو پوجا ہوگا، ان کا الگ گروہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ فوج در فوج اور گروہ در گروہ لوگ آئیں گے جہنم کی طرف، اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو روکا جائے گا اس وقت، حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی، جس وقت وہ پہنچیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوالات کریں گے۔ اور سوالات کیا ہوں گے؟ کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی، قرآن نہیں آیا تھا، تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اسی طرح یہی بات اللہ تبارک و تعالی سورۃ الملک میں بھی بیان فرماتے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ آئیں گے۔ جیسا کہ لوگ دنیا کے اندر گناہ کرتے رہے، شرابی شراب پیتے رہے، اسی طرح وہ قیامت والے دن الگ گروہ ہوگا شرابیوں کا، اور وہ جو ہے وہ جا رہے ہوں گے۔ اسی طرح زانی جو ہوں گے ان کا گروہ الگ ہوگا، اور ہر ایک کی پہچان الگ ہوگی کہ یہ جو گروہ جا رہا ہے اس نے کیا جرم کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی صفحہ نمبر 679 اور سورۃ الملک کی آیت نمبر 8 میں بھی اسی بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ الگ الگ گروہ آئیں گے۔ سورۃ الملک وہ سورت جس کا سونے سے پہلے پڑھنا بڑا فضیلت رکھتا ہے، افضل چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونے سے پہلے ہر مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ یہ سورت پڑھ لیا کرے، سورۃ الملک۔ لیکن مسلمانوں کو وقت ملے تب ہے نا، مسلمانوں کو وقت ہی نہیں ملتا، انہوں نے کیا پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ کر نماز کے فوراً بعد ہی اگر مسجد میں بیٹھ کر یہ سورت پڑھ لی جائے تو آسانی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ بندہ کہے میں گھر جا کے پڑھوں گا، تو وہاں پر پھر رہ جاتی ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کے فوراً بعد سورت پڑھ کر پھر مسجد سے جائیں، سورۃ الملک، اور اتنی پڑھیں کہ زبانی یاد ہو جائے، یہاں سے نکلیں پڑھنی شروع کر دیں، گھر تک پہنچتے پہنچتے مکمل ہو جائے۔ ہم تو پڑھتے ہیں ہمارے تو 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں سارے۔ دیکھیں جی آیت نمبر 8، فرمایا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها علم یأتکم نذیر کلما القی فیہا فوج، جب ڈالا جائے گا اس جہنم میں، فرمایا وہ جہنم غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی، اتنی سخت بھڑکے گی کہ لگے گا یوں کہ پتہ نہیں اس جہنم کو اتنا غصہ آیا ہوا ہے جہنمیوں کی وجہ سے، ابھی پھٹ پڑے گی اور ساری آگ پھیل جائے گی، غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ اور جب ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فوج گروہ در گروہ، فوج در فوج، معلوم ہوتا ہے جہنمی کوئی تھوڑے سے نہیں ہوں گے، فوج در فوج ہوں گے۔
بہت سارے جہنمی ہوں گے، ہر طبقے کے لوگ ہوں گے نا، کوئی مشرک، کوئی زانی، کوئی فلاں فلاں، ہر مجرم۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، اس وقت یہ کہیں گے، اعتراف کریں گے، سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، جہنم کے دروغے، محافظ، پہرے دار ان لوگوں سے پوچھیں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ پیغمبر نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے؟ تم جو آج جہنم میں پہنچ گئے ہو، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ یہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تھے، قد جاءنا نذیر فکذبنا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا تم پر، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور یہی ہماری بڑی غلطی تھی، ہم نے قرآن کو جھٹلا دیا، یہی ہماری بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ہم کہتے رہے نہیں، ہمارے آبا و اجداد جیسا کر گئے ہیں وہی اصل ہے، وہی ٹھیک ہے، اور ہم نے پیغمبروں کی، نذیر ڈرانے والوں کی بات نہیں مانی، اور ہم نے کہا یہ جو تم قرآن سناتے ہو یہ بھی کوئی نازل کردہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بس ہم نے اپنے آبا و اجداد کی باتوں پر یقین دیا اور دھیان رکھا۔ فرمایا کہ یہ بات بہت بڑی غلطی ہم نے کی ہے، اور جس کی وجہ سے آج جہنم میں پہنچے۔ فرمایا فوج در فوج جو ہے وہ جہنمیوں کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہی سوال کریں گے، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور تمہیں علم بھی نہیں تھا اس بات کا، تمہیں علم بھی نہیں تھا، یعنی بغیر علم کے جھٹلاتے رہے، بغیر علم کے جھٹلاتے رہے۔ صرف مولویوں نے کہا نہیں بھئی تم نے قرآن نہیں پڑھنا، قرآن پڑھو گے ترجمہ کے ساتھ خود قرآن پڑھو گے، نعوذ باللہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ اتحاد کو ختم کرتا ہے، یہ جو ہے وہ اختلاف ڈالتا ہے۔ ایسی ایسی مولویوں کی باتوں کو سن کر تم نے قرآن کا علم تک حاصل نہیں کیا، اور تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فرمایا آج یہی چیز تمہیں جہنم میں لے کر جا رہی، اور آج یہی حال ہے، ہر بندے کا یہی حال ہے، جو قرآن سے دور ہے، قرآن پر ایمان نہیں لاتا، اس کا یہی حال ہے۔ صرف بس آوازیں لگ رہی ہیں، ہم سنیاں، اسی سنی تے تسی وہابی، اسی سنی تے تسی وہابی، پتہ کوئی نہیں سنی وہابی ہوتا کیا ہے، بس صرف وہ مولویوں سے سنا، بس یہی اپنا عقیدہ بنا لیا کہ اسی بس سنیاں، سنی سن ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا بغیر علم کے قرآن کو جھٹلایا، یہ ہمت نہیں کی کہ چلو تھوڑا سا ہم قرآن پڑھیں تو صحیح، علم تو حاصل کریں، بس مولویوں کی باتوں پہ لگے رہے، پیروں کی باتوں پہ لگے رہے، بھی قرآن کے قریب نہ جانا، بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے لیے قرآن بھیجا تھا، تمہارے لیے بھیجا تھا، تم نے پڑھا ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں حاصل کیا، تم نے بس مولویوں کی باتوں پہ یقین کر لیا کہ نہیں قرآن کے لیے 16 علوم پڑھنے ضروری ہیں پھر قرآن سمجھ آتا ہے۔ لیکن ہم بار بار کہتے رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، او کائنات والو ہم نے تو قرآن کو آسان بنایا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم بار بار کہتے رہے، ہماری بات پر یقین نہیں آیا، مولوی کی بات پر یقین آ گیا۔ اس نے ایک دفعہ کہا نہیں، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے 16 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، 14 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، تو ہم نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ لیکن ہم نے جو بار بار کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اس کو نصیحت حاصل کرو، تم نے اس پر یقین نہیں کیا۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اما ذا کنتم تعملون، فرمایا صرف یہ غلطی نہیں ہے، اور بھی بڑیاں حرکتیں تسی پٹھیاں کیتیاں جس کی وجہ سے آپ جہنم میں پہنچے ہو، اور بھی بڑے برے کام تم نے کیے ہیں، قرآن والوں کی مخالفت کی ہے، صرف قرآن کی مخالفت نہیں، قرآن والوں کی مخالفت کی ہے،
تم نے ہمارے قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ہم کہتے تھے سودی کاروبار نہ کرو، سود حرام ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود مال کو گھٹاتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تم نے کہا نہیں ہم نے سود کرنا ہے، سودی کاروبار کرنا ہے، تم نے ہمارے قرآن کی مخالفت کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فرمایا ہم نے کہا تھا رشوت سے رک جاؤ، زنا سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، لیکن تم نے پھر وہی کام کیے، تم نے اور بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آج تم جہنم میں پہنچے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور آج تم پر وہ وعدہ سچا ثابت ہو چکا ہے جو ہم نے تم سے کیا تھا، عذاب کا وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ عذاب کا وعدہ سچ ہو گیا ہے۔ اور یہ وعدہ کیوں تھا؟ کن کے ساتھ تھا؟ ظالموں کے ساتھ تھا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اور آج تم جو عذاب میں مبتلا ہو رہے ہو وہ کس کی وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ اور آج دیکھیں یہی ظلم ہمارے باقی ممالک میں بھی ہوگا، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ جو چھوٹی سی ڈیری دیکھی وہیں پر اپنا پیشانی کو جھکا دیا، وہیں پر جھک گئے، وہیں پر پیشانی کو رگڑنا شروع کر دیا۔ چھوٹی سی ڈیری دیکھی وہیں پر سجدے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پتہ کوئی نہیں اس ڈیری میں ہے کیا، اس ڈیری میں ہے کیا۔ وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا پرانے دور میں جب ملک پاکستان اور باقی تقسیم ہوئی تھی نا، اس وقت یہاں سے جو انگریز اور باقی سکھ جو تھے وہ جب گئے ان کے پاس بڑا سونا تھا، تو وہ اپنا سونا یہ مٹی کے برتن گڑوں میں ڈال کر نا زمین میں دفنا کے چلے گئے تھے اور کچھ نشانیاں رکھ گئے تھے۔ اسی طرح ایک گھر والے تھے، ان کے پاس سونا تھا، جب وہ یہاں سے جا رہے تھے انہوں نے اپنا سونا اسی طرح اپنا محفوظ رکھنے کے لیے، چلو بعد میں جب تقسیم ہو جائے گی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے واپس آئیں گے اپنا سونا لے جائیں گے، انہوں نے اپنا سونا یوں ہی زمین میں دفنا کے اوپر جو ہے نا قبر نما شکل بنا دی اس کی، جس طرح قبر ہوتی ہے نا اس طرح ڈھیری بنا دی تاکہ ہماری جو ہے نا وہ ایک پہچان رہے، ہم واپس آئیں ہمیں پتہ چل جائے یہی وہ جگہ ہے۔ لیکن ہمارے پاکستانیوں نے دیکھا یہ قبر بنی ہوئی ہے اور اکیلی قبر ہے، وہیں پر انہوں نے سجدے کرنے شروع کر دیے، اسی کے نام کی منت منوتی سب کچھ کرنا شروع کر دیا جس طرح کہ ہمارے پاکستانیوں کا حال ہے۔ اور وہیں پر انہوں نے دربار بنا دیا، کمرہ بنا دیا۔ لیکن کچھ وقت گزرا، وہی اس سونے کے مالک واپس آئے، انہوں نے دیکھا یہی وہ جگہ ہے اور ادھر ہی ہمارا سونا پڑا ہوا ہے، انہوں نے تو قبر کو کھودا اور اپنا سونا نیچے سے نکال دیا، اور ہمارے پاکستانی اب تک وہیں اسی قبر کو اسی سونے کو پوجتے رہ گئے۔ یہ حال ہے، دیکھا دیکھی بس کام شروع کر دیا۔ فرمایا اسی ظلم کی وجہ سے جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا، اسی ظلم کی وجہ سے۔ ایک اللہ کی عبادت انصاف ہے، انصاف ایک اللہ کی عبادت ہے، اور باقی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت وہ کیا ہے؟ ظلم ہے، وہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ پر اسی وجہ سے لعنت ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھی قبروں کو نہ پوجو یہ شرک ہے، وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں نہیں، قرآن نے جن کو مشرک کہا ہے وہ تو مورتیوں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اس لیے ان کو قرآن نے مشرک کہہ دیا۔ او بھائی میرے پیغمبر کا فرمان بھی تو موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لیا۔ یہ سجدے صرف اللہ کے سامنے ہونے چاہیے تھے، انہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدے کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان پر کیا کی؟ لعنت فرمائی، اللہ کی لعنت ہوئی۔ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے آج سونے کی ڈیریوں کو سجدہ گاہ بنایا ان پر پھر تو ڈبل لعنت ہونی چاہیے نا، ان پر ڈبل لعنت ہو۔ کسی نے گدھا دبایا ہے وہاں پر قبر بنی، اسی کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے کیا دبایا۔ بہرحال
اسی ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں پھینکیں گے۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، فرمایا پھر وہ وہاں پر بول بھی نہیں سکیں گے، بولنے کی جرت تو کسی کو نہیں ہوگی۔ یہ جہنمی بھی اسی طرح ان کے ساتھ بھی فرمایا برتاؤ کیا جائے گا۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، یہ چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، یا اللہ ہم اچھے عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، برے عمل بالکل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، مفسرین نے لکھا ہے چیخ چیخ کر اور چلا چلا کے ان کی آوازیں گدوں جیسی ہو جائیں گی، گلے بیٹھ جائیں گے، اور ارحم الراحمین ذات ہے نا اللہ کی ذات، اور اس کی طرف سے جواب پتہ کیا آئے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ تو یہ حالت ہوگی، فرمایا یہ بول بھی نہیں سکیں گے، جیسا کہ سورۃ المرسلات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا یوم لا ینطقون، فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، ھذا یوم الفصل، فیصلے کا دن، جمعناکم والاولین، سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اور دن بنائے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہم نے بنائی تھی، انہوں نے پھر بھی انکار کیا، انہیں پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ فرمایا رات کو ہم نے بنایا تاکہ اس میں لوگ سکون حاصل کریں، اور دن کو ہم نے بنایا جس میں لوگ دیکھیں۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، واختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمایا یہ جو رات اور دن ہیں ان کا آنا جانا لآیات لأولی الالباب، اس کے اندر عقل والوں کے لیے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، کوئی سمجھو تو صحیح، کوئی پہچانے تو صحیح، کوئی ان نشانیوں میں غور و فکر تو کرے صحیح۔ تو یہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر کیا ہے، اس کو مشابہت دی ہے، رات کو مشابہت دی ہے موت کے ساتھ، اور دن کو مشابہت دی ہے فرمایا کہ زندگی کے ساتھ، موت کے بعد زندگی کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو سبز منڈی کا یہ نور مسجد کا بازار ہے، دن کو کتنا گرم ہوتا ہے، ہر طرف آوازیں آتی ہیں، لوگ نظر آتے ہیں، عجیب عجیب مخلوقات نظر آتی ہیں، ہر چیز نظر آتی ہے، ریڑیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آدھی رات کا وقت ہو تو آپ یہاں سے گزریں، یہی ریڑیاں قبروں کی طرح نظر آتی ہیں، سامان کے اوپر جب کپڑا پڑا ہوتا ہے تو یہی کیا نظر آنے لگ جاتی ہیں؟ قبریں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے رات کو اور دن کو مشابہت دی ہے موت اور زندگی کے ساتھ، رات کو موت کے ساتھ اور دن کو زندگی کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، نشانیاں اللہ کو پہچاننے کے لیے، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا اس کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، یقین رکھے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ بھی قیامت کے احوال میں سے ایک حالت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا، فرمایا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، پس گھبرا جائیں گی وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں، ہر چیز گھبرا جائے گی، ڈر جائے گی، اس کی آواز ہی بڑی عجیب ہوگی۔ اور یہ سور کون پھونکیں گے جی؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی بس یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور بڑے فرشتوں میں سے ہیں، حضرت اسرائیل، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، ان چار بڑے فرشتوں میں انہی کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی ڈیوٹی صرف کیا ہے؟ یہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ان کی ڈیوٹی ایک ہی ڈیوٹی ہے اور کوئی کام نہیں، یہ بس صرف سور کے ساتھ وہ جو سارنگ ہے نا
وہ باجا جو بنا ہوا ہے اس کے ساتھ منہ لگا کے بیٹھے ہیں، بس اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہے، فوراً انہوں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سور میں پھونک دینا ہے۔ اور فرمایا ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، ہر چیز جو باقی رہ جائے گی یہ بھی ختم ہو جائے گی، بالکل ہر چیز تباہ و برباد فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا آنی ہے نا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے۔ فرمایا کچھ ہلاک ہو رہی ہیں، کچھ پر فنا آ رہی ہے، کچھ نے جب سور پھونکا جائے گا اس وقت فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور باقی کیا رہ جانا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات باقی رہ جائے گی اور کلمہ توحید باقی رہ جائے گا، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا کہ جس دن یہ سور پھونکا جائے گا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، دوبارہ پھر جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ تو ساری مخلوقات لوگ اٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے باہر، قبریں پھٹیں گی۔ فرمایا ہر چیز گھبرائی ہوگی، آسمانی مخلوقات بھی، فرشتے اور زمینی مخلوقات بھی گھبراہٹ میں ہوں گی، ڈر جائیں گی۔ الا من شاء اللہ، ہاں وہ لوگ جن کو اللہ چاہے گا وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ وہ کون ہوں گے جی؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صلحاء، وہ اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، ہوں گے وہ اسی گھبراہٹ میں ہی، یعنی وہ جو معاملات ہو رہے ہوں گے ان معاملات میں وہ بھی موجود ہوں گے۔ یہ نہیں کہ نبیوں کو، ان شہداء کو اللہ اٹھا کے کہیں اور لے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ادھر ہی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے۔ فرمایا کہ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوگی، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، پسینے میں سارے لوگ شرابور ہوں گے، گرمی اتنی ہوگی، سورج کی تپش، ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا پسینہ آئے گا کہ ہر ایک انسان ڈوب جائے گا، گرمی ہوگی، بڑی شدت ہوگی، ہر سارے لوگ جو ہے وہ نبیوں کے پاس، مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، بھاگیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت آدم کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس، باقی انبیاء، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، سب نبیوں کے پاس چلے جائیں گے، باری باری جائیں گے، بھئی اللہ کے سامنے عرض کرو، اللہ کے سامنے گزارش کرو، حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ حالانکہ حساب و کتاب بھی بڑا مشکل ہوگا، لیکن یہ وقت اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ بھئی چلو حساب و کتاب شروع ہو، فیصلہ ہو، جہنم میں جانا ہے جنت میں جانا ہے، لیکن یہ وقت برداشت نہیں ہو رہا۔ وہاں پر بھی نبی علیہ السلام کے پاس آخر لوگ پہنچیں گے، باقی انبیاء کہیں گے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اللہ کے نبی فرمائیں گے انا لہا، میں ہی اس کا اہل ہوں، اور وہاں پر بھی نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گے۔ فرمایا ساری مخلوقات جھکی ہوئی ہوں گی، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فرمایا اس قیامت کے احوال میں سے ایک حالت یہ ہے کہ میرے پیغمبر، جن کو آج تم جن پہاڑوں کو جامد دیکھتے ہو، بالکل مضبوط گڑے ہوئے دیکھتے ہو، اور گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ ہل نہیں سکتے، اتنے مضبوطی کے ساتھ زمین میں یہ گڑے ہوئے ہیں، یہ ہل نہیں سکتے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ تمر مر السحاب، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، روئی نہیں جس طرح اڑتی، اللہ تعالیٰ اسی طرح پہاڑوں کو بھی اڑائیں گے، بادلوں کی طرح یہ بھی اڑیں گے۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں موسم خراب ہو جائے، بادل آ جائیں تو یوں بادل چل رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں نظر آتے ہیں، ایک آسمان ہے اور آسمان کے نیچے بادل ہوتے ہیں جن کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے، جہاں پر پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے انہی بادلوں نے برس جانا ہوتا ہے اور وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے آسمان، پانی جب نیچے آ جاتا ہے آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جس طرح تم یہ بادلوں کو دیکھتے ہو، قیامت کے دن یہ پہاڑ جن کو آج تم سمجھتے ہو کہ بڑے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ کسی کی مضبوطی کی اگر نشانی بیان کرنی ہو، تم کہتے ہو کہ یہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہے،
یہ بندہ کس کی طرح مضبوط ہے؟ پہاڑ کی طرح۔ فرمایا یہی مضبوط پہاڑ ان قیامت کے احوال میں سے ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ بادلوں کی طرح یوں چل پھر رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ فرمایا کہ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ خدا کا کام ہوگا، یہ کاریگری اس اللہ کی ہے جس نے ہر چیز کو مناسب انداز پر مضبوط بنایا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اتنے مضبوط پہاڑ یہ کیسے اڑ پڑیں گے، یہ کیسے روئی کی طرح بادلوں کی طرح یوں جو ہے وہ اڑنے لگیں گے، اوپر چلے جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس اللہ نے ان پہاڑوں کو مضبوط بنایا ہے وہ انہیں اڑا بھی سکتا ہے، یہ اس کی کاریگری ہے۔ وہ ایسا کاریگر ہے، وہ جس طرح اس کو مضبوط بنا سکتا ہے اسی طرح قیامت والے دن انہیں روئی کی طرح ہوا میں بھی اڑا سکتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے ذہنوں میں بات نہیں آنی چاہیے۔ انہ خبیر بما تفعلون، آخر میں اللہ نے فرمایا قیامت کے احوال تو اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خبیر ذات ہے، خبر رکھنے والی ذات ہے۔ جس طرح تم کر کے آؤ گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ اللہ کو علم ہے بما تفعلون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔